السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 پر 191 آیت کی تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات دن کے بدل کے لانے میں اللہ کے بندے جو سوچنے والے ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ کسے عقل مند کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عقل مند حضرات وہ ہیں جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کروٹ پر یعنی لیٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی زبان سے یہ باتیں نکلتی ہیں کہ اے اللہ، تو نے دنیا کی کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، اے اللہ تو بڑا پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی اور کوئی بدفعلی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد نہ کسی کی روح نکلتی ہے، اور نہ یہ سفر کا مہینہ خیر و برکتوں سے خالی۔ محترم حضرات، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ سفر کا مہینہ ہے، یعنی اسلامی مہینوں میں یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے محرم کے تعلق سے آپ نے سنا، اور اب یہ دوسرا مہینہ جو ہے اس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، امی جان مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک ایسی عادت بتائیے جو عجیب رہے، تعجب کے قابل رہے۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم ایک ایسی چیز کا سوال کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا عجیب ہوتی تھی، ہر کام آپ کا ایک نرالا ہوا کرتا تھا۔ چلیے آپ پوچھ رہے ہیں تو سنیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آرام کر رہے تھے، رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد آپ بیدار ہوئے اور آپ نے کہا کہ صدیقہ مجھے اجازت دو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان و زمین کی پیدائش کے تعلق سے اور یہ رات دن کے بدل کے آنے کے تعلق سے آپ غور و فکر کرنے لگے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور آپ نے تقریباً پوری رات روتے ہوئے گزارا۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ کے نیک بندے
اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے متعلق غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور اس نتیجے پر وہ پہنچتے ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز بغیر حکمت، بغیر سبب کے بیکار ایسے ہی پیدا نہیں کیا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، کھڑے ہو کر تم عبادت کرو، اگر کھڑے ہو کر تم عبادت نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر عبادت کرو، بیٹھ کر عبادت نہیں کر سکتے تو کروٹ پر یعنی لیٹ کر عبادت کرو۔ بہرحال عبادت جو ہے وہ ہم پر فرض ہے، اس سے کسی وقت بھی کسی حال میں بھی آدمی غفلت نہیں کر سکتا اور اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ مالک ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جس طریقے سے چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اگر وہ کوئی کام کرے تو یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں یہ کام کیا گیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنی مرضی کا مالک، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا، اور یہ رات، دن، موسموں کا بدلنا، گرمی، سردی، رات دن کا آنا، کبھی دن کا بڑا ہونا، کبھی رات کا بڑا ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں حکمت کے ساتھ، اور یہ بغیر حکمت کے، بغیر سبب کے اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے نیک بندے اللہ کے پیدا کی ہوئی چیزوں پر کیسے کیسے طریقے سے وہ غور کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ وقت، زمانہ، دن، مہینہ، ہفتہ، یہ تمام چیزیں، ایک دن میں 24 گھنٹے، ایک ہفتے کے 7 دن، ایک مہینے میں عربی اعتبار سے 29 یا 30 دن، یہ وقت، گھنٹہ، دن، یہ مہینے، یہ تمام چیزوں کو ملا کر زمانہ کہا جاتا ہے، زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ تم زمانے کو برا مت بولو، کیونکہ زمانے کا بنانے والا میں نے یہ چیزوں کو پیدا کیا۔ تو اب آدمی کسی چیز کو اگر برا کہہ رہا ہے تو وہ چیز کو برا نہیں کہا جاتا، وہ چیز کے بنانے والے کو برا کہا جاتا۔ مثلا یہ اسپیکر میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اگر یہ صحیح کام نہ کرے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بیکار قسم کا اسپیکر ہے، تو یہاں پہ مطلب ہے کہ میں اسپیکر کو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرا اشارہ جو ہے یہ جس کمپنی کا بنا ہوا ہے وہ کمپنی کی طرف میرا اشارہ۔ اگر کوئی آدمی وقت، دن، مہینہ، گھنٹہ یا کسی چیز کو اگر برا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے۔ اب یہاں پہ سوچنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں پیدا کیا، کیا کوئی چیز ایسی ہے جو خیر و برکت سے خالی ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان پہنچانے والی ہے؟ اور اب ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک تنکا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ کوئی چیز اللہ کے حکم اور اس کی مرضی اور اس کے اشارے کے بغیر دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ کوئی بھی اگر چیز ہے، اگر اللہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہا تو ساری دنیا مل کر اگر روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ کسی کا برا کرنا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر اسے فائدہ پہنچانا چاہ رہی، نہیں پہنچا سکتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ خود نبی اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے مسائل آئے، کتنے قسم کے بڑے بڑے پرابلمز آپ کی زندگی میں آئے، اور اگر واقعی معنی میں کچھ بھی آپ کا اختیار ہوتا تو پہلے سے آپ اس کو کیا کرتے؟ احتیاط کر لیتے۔ بعض اوقات آپ پر اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آپ پر آئیں، پہلے سے اگر اس کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تدارک جو بھی کرنا، اس سے بچنے کا جو بھی ذریعہ ہوتا وہ کر سکتے۔ اور نبی ایک بات یاد رکھیے، غیب اللہ کی شان ہے۔ اب
تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ 1 سال کے بعد کیا ہوگا؟ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی غیب کے بارے میں نہیں جانتا، نبی بھی غیب نہیں جانتے. اور اللہ کے نبی کی زبان سے گویا قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کرایا. کیا اعلان کیا؟ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. اگر مجھے غیب کے بارے میں علم ہوتا تو میں ساری بھلائیاں جمع کر لیتا. میری زندگی میں کوئی پرابلم نہیں آتا، مصیبت نہیں آتی، آزمائش نہیں آتی، تکلیف نہیں آتی. مگر آپ جانتے ہیں بار بار ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنا ہے کتنے آزمائشیں، کیسی بڑی بڑی آزمائشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی. اب یہاں پہ بتا مطلب یہ ہو رہا ساری باتیں، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. پہلی بات، مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ پر اگر ہم کامل طریقے سے مکمل بھروسہ اگر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے غیب سے اسباب پیدا کرے گا، ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرے گا، ہماری مشکلات کو حل کرے گا. یہاں تک بتایا گیا کہ اگر ہم اللہ پر اگر مکمل اگر بھروسہ کریں گے، اللہ ہمیں ایسے ہی رزق دے گا جیسے جانوروں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا. پرندے صبح سویرے گھر سے نکلتے، گھونسلے سے نکلتے، بھوکے نکلتے، اور شام میں اللہ رب العالمین پیٹ بھر کر ان کو کھلا کر بھیجتا. اور کوئی جانور اسٹاک نہیں کرتا، کوئی جانور اسٹاک نہیں کرتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ مالک صبح میں بھوکا اٹھاتا ہے لیکن رات میں بھوکا نہیں سلاتا. اب یہاں پہ اگر انسان اللہ پر اگر اعتماد اگر کرے، اللہ پر پورا بھروسہ اگر ہو، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا. اور ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہوں سے اسباب پیدا کرتا جس کے بارے میں گمان نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کامیاب ہو کر رہے گا، کبھی ناکامی نہیں ہو سکتی. تو یہاں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا عقیدہ سدھارو اور اللہ پر کامل اعتبار، کامل بھروسہ. یہ چیز اگر ہمارے پاس آ جائے گی، یہ دنیا کی جو غیر ضروری چیزیں ہیں یہ سب شیطانی وسوسے، شیطان کی طرف سے چیزیں، وہ خود بخود کیا ہوتی جائیں گی؟ دور ہوتی جائے گی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیرۃ شکن، بدفعلی لینا شرک ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہر آدمی کے دل میں وسوسہ آتا ہے، خیالات آتے ہیں. یہ خیالات، غلط خیالات کیسے دور ہوں گے؟ اس وقت دور ہوں گے جب ہمارا اللہ پر پورا کامل بھروسہ رہے، اللہ پر ہمارا توکل رہے. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دور کر دیتا. یہ بات میں نے آپ کے سامنے بتایا. اب آئیے جو حدیث میں نے پڑھا اس کے تعلق سے ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلی بات بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. مطلب یہ کہ کوئی بیماری پھیلنے والی نہیں ہے، متعدی نہیں ہے. تو اب مطلب کیا ہو رہا؟ اب مطلب کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے. یہاں پہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. جیسے عام لوگ کہتے ہیں مدراسئی آ گئی تو پورے ٹپلیکن والوں کو مدراسئی آ جاتی، وہ فلاں آ گیا تو فقوارا. تو یہاں پہ دیکھیے کوئی چیز پھیلنے والی نہیں ہے، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. اس سلسلے میں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اونٹ کو خارش لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بھائی یہ خارش کیسے آئی، کہاں سے آئی؟ بتایا وہ پورے اونٹوں کے مندے میں ایک اونٹ تھا، اسے خارش آ گئی، اسے خارش آئی. اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا بھائی وہ اونٹ کو جو خارش آئی وہ کہاں سے آئی؟ بولا ہاں اور ایک اونٹ تھا اس کی وجہ سے خارش آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا سب سے پہلے اونٹ کو کہاں سے آئی؟
سب سے پہلے اونٹ کو جو خارش آئی یہ کانسی ہے. یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جزامی بڑی بیماری والا جس کی انگلیاں وغیرہ جھڑ جاتی، اللہ حفاظت فرمائے، آپ اسے لائے. ایک برتن میں آپ نے کھانا رکھا، ایک برتن میں آپ نے کھانا رکھا، کہا کل ثقتم باللہ. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، کل ثقتم باللہ، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے کھاؤ. آپ نے بھی اسی برتن سے کھانا کھایا اور وہ آدمی بھی اسی برتن سے کھانا کھایا. ایک چیز. اور ایک حدیث میں آتا ہے فر من المظلوم کما تفر من الاسد. اللہ کے نبی ایک بڑی بیماری والے یعنی جزامی آدمی کو دیکھ کر اس طریقے سے آپ بھاگے جیسا کہ کوئی آدمی شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. پہلی حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ مل کر کھانا کھائے، اور ایک حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی ایسے آدمی کو دیکھ کر ذرا ہٹ گئے. اور ایک حدیث میں آتا ہے طائف جو مکے کے قریب کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک ڈیلیگیشن آیا، وفد آیا، جماعت آئی. وہ جماعت کے لوگ، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جو یہ بڑی بیماری والا جزامی آدمی تھا. جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اقرار کرنے کے لیے آیا، آپ نے فرمایا میں تمہارے سے بیعت لے لیا، آپ چلے جائیے، یعنی آپ اس سے نہیں ملے. اب یہاں پہ دو باتیں آ رہی. بعض لوگ کیا کرتے، ہمارے آج کل ہمارے نوجوان جو ہے ماشاءاللہ سب علامہ بن رہے ہیں، آج کل بڑے بڑے عالمہ بن رہے ہیں. اور بعض لوگوں کا تو خیال یہ ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی عالم نہیں ہے، ہندوستان میں کوئی بھی عالم نہیں ہے. اور اب کیا ہو رہا، جب سے یہ انٹرنیٹ کے ڈبے آ گئے، انٹرنیٹ آ گیا، یہ فون آ گیا، ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا میں وقت کا مانا ہوا عالم. اور اسی واسطے بولتے ہیں یہ حدیثاں جو ہے یہ بیکار ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ فلاں ضرورت نہیں ہے. میرے دوستو، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز کا ایک علم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر کا علم الگ ہے، انجینئر کا علم الگ ہے. اگر یہ بلڈنگ میں اگر کہیں تڑک اگر آ گئی، آپ ڈاکٹر کو بلا کر پوچھیں ڈاکٹر صاحب یہ بلڈنگ میں تڑک آ گئی کیا کرنا، وہ تو وہ کیا بولیں گے، ایک انجیکشن دے ڈالو، یہ کروسن ٹیبلٹ دے ڈالو، برابر ہو جاتا. اگر ایک انجینئر کو بلائے اور بتائیں میرے دانت میں ذرا تکلیف ہو رہی کیا کرنا، تو بتایا آج کل سیمنٹ بڑی اچھی آ رہی، بہت اچھی سیمنٹ لے کر سیمنٹ لگا ڈالو، تمہارا دانت کیا ہو جاتا، مضبوط ہو جاتا. ہر چیز کا علم جو اس کے ماہر ہیں وہ لوگ اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے. ہر آدمی، اب اسی لیے کیا ہے، ایک آدمی کو ایک ہلدی ملی، انہیں بولا ہلدی ملی، میں پنساری کی دکان کھول لیں، میڈیکل شاپ میں کھول رہا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیے حالات ہوتے، تاریخ ہوتی، پہلے کوئی حکم ہوتا، بعد میں کوئی حکم ہوتا. جو آدمی ماہر ہیں ہر آدمی اس کے متعلق جان نہیں سکتا، جو ماہر ہیں اس سے آپ پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے. اب یہاں پہ دو حدیثیں بتائی گئی، دیکھیے. ایک حدیث میں بتایا جا رہا ہے کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو دیکھ کر آپ ہٹ گئے. مطلب یہ ہو رہا ہے اصل بھروسہ اللہ پر ہونا، اصل بھروسہ اللہ پر ہونا. بعض لوگ جو ہوتے ہیں شکی طبیعت کے ہوتے، بعض لوگ شکی ہوتے، اور بعض لوگ ہوتے وہاں نہیں جاتا تو اچھا تھا نا، وہ نہیں کھاتا تو اچھا تھا نا، وہ دعوت میں نہیں جاتا تو اچھا تھا، گیا ماشاءاللہ تیسرے حکم تک کھایا رہے گا، اور اٹھنا بھی نہیں آیا تو پلیز ہیلپ می، مہربانی کر کے ذرا اٹھاؤ نا. ایک آدمی کھا کے بڑا بے قرار ہو کے جا رہا ہے، اس کا دوست ملا، بولا کیا بات، بہت بے قرار، نہیں رے بہت دوا کے کھا لیا تھا. اچھا میں ایک ایسی دوا کا نام بتاتا ہوں، اگر ایک گولی یا دو ٹیبلٹ اگر تو کھا لیا تو تیری طبیعت سنبھل جائیں گی. انہیں بولا کیا رے میرے کو لوز سمجھتا، بے خوب سمجھتا، اگر دو ٹیبلٹ کھانے کی جگہ ہوتی تو میں چھوڑ کے آتا. بات سمجھ میں آیا؟ اور ایک دو نیوالے کھا لیتا تھا میں، دو ٹیبلٹ کھانے کی جگہ. تو اب یہاں پر مطلب کیا ہو رہا، ذرا غور کیجئے. دیکھیے بعض لوگ ہوتے، بات ایسے لوگ ہوتے زندگی بھر شک. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور کیجئے. تو اب یہاں پہ بتانا مقصد یہ ہے
اصل اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر اعتماد ہو. اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اگر میری قسمت میں وہ چیز نہیں ہے تو مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر یہ بیماریاں پھیلنے والی ہوتی تو سب سے پہلے کون مرنا معلوم آپ کو؟ ڈاکٹر مرنا. معاف کرنا، یہاں ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، اور ڈاکٹروں سے معذرت کے ساتھ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر مرنا. کیوں؟ بڑی سی بڑی بیماری کا علاج کون کرتا؟ ڈاکٹر کرتا. گھنٹوں اس کے پاس رہ کر آپریشن کرتا. اور یہ سسٹرز، یہ نرس جو بھی خدمت کرنے والی کتنی خدمت کرتے؟ گھر والے نہیں کرتے میرے بھائی. سگی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی. اللہ ہماری نو اولاد کو نیک بنائے. ماں باپ ترستے رہتے خدمت کے لیے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا. عمر ہو گئی بیچارہ، چل نہیں سک رہا، پھر نہیں سک رہا، مجبور ہے، کوئی اس کی خدمت نہیں کر سکتا. اور آج کل کیا ہو رہا؟ خدمت کرنے کے لیے پیسہ دے کر نوکروں کو رکھتے. اللہ تعالیٰ ایسی عمروں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ایسی مجبوری سے اللہ بچائے. دیکھیے اب سوال یہ پیدا ہو رہا، گھنٹوں وہاں پہ نرس رہتے، سسٹر رہتے، خدمت کرنے والے رہتے. اگر واقعی معنی میں یہ بیماریاں پھیلنے والی ہوتی تو ڈاکٹر متاثر ہونا چاہیے، کیونکہ بڑے سے بڑی بیماری کا، بڑے سے بڑے مرض کا آپریشن ڈاکٹر کرتا اور خدمت کرنے والے لگے ہوئے ہیں. تو اصل انسان کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دوسری بات، جماعت میں ہر ایک کا ایمان ایک نہیں ہوتا، ہر ایک کا ایمان ایک نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر واحب الی، یعنی ایک طاقت رکھنے والا مومن یہ کمزور آدمی سے بہتر ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ پہ بھروسہ کرو، کام کرو، اللہ سے مدد طلب کرو. اگر کامیاب ہو گئے تو یہ مت سمجھو میری عقل مندی ہے، میری ہوشیاری نہیں، اللہ کی مدد. اگر ناکام ہو گئے فکر کرو اللہ کی مرضی. عام طور سے کیا ہوتا معلوم، لوگ کیا کرتے، پرانے زمانے کے اندر بھی قرآن مجید آپ پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کا نظریہ، حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قوم سمود کا نظریہ، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں قوم عاد، اور بہت سے لوگوں کے بارے میں کوئی بھی بھلائی آتی تو بولتے یہ ہماری طرف سے آیا. اگر کوئی نقصان ہوتا تو بولتا یہ منحوسوں کی وجہ سے، نعوذ باللہ ان کی طرف سے کوئی نقصان آیا. اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ بتایا جا رہا فائدہ نقصان میں نے بتایا سب اللہ کی طرف سے. ہاں اگر کچھ بھی ہو گیا، کامیابی ہو رہی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اگر ناکامی ہو گئی، یہ نہیں بولا لو انی فعلت کذا کان کذا، اگر میں ایسا کرتا تو ویسا ہوتا، یہ کرتا تو وہ ہوتا، دعوت میں نہیں جاتا تو ایسا ہوتا، کھاتا نہیں تو ایسا ہوتا، شکر نہیں کھاتا تو شکر نہیں آتا. کون رے کھاؤ بولے، کون کھاؤ بولے، پھر کئی کو یہ باتیں. اور آپ کو معلوم چور کی بمڑی سب سے پہلے کیا کرتا معلوم، دعوت میں کھاتے رہتے لوگ، ماشاءاللہ کھا رہے ہیں، کھائیے الحمدللہ، اللہ کا نام لیجئے، کھاتے رہیے. بولتا نہیں مجھے ڈاکٹر چکنا کھانے سے منع کرا مگر اچھا دکھ رہا کھا لیتا ہوں. میں پوچھا میرے بابا کا جا رہا، میرا جا رہا، میرا بابا کا جا رہا، کھا رہے ہیں، اچھا میٹھا ہے، دل ترستے رہتا. گھر میں رہے تو سب روکتے رہتے، کھانے نہیں دیتے. اب باہر ہے تو کون روکتا، مجھے شکر ہے لیکن پھر بھی ذرا دل بول رہا کھا لیتا ہوں. اب وہ کھا لیے ہو گیا، اس کی وجہ سے تمہاری کو بیماری آئی، کوئی بتا سکتا کیا؟ بولتے وہ رات میں وہ چیز کھانے کی وجہ سے میں بہت تکلیف ہو گئی، وہ دعوت کو جا کر آنے کی وجہ سے ہو گیا. وہ دعوت دینے والا پریشان، بیچارہ 1000 آدمی کھا کر گئے، کسی بھی کیا بھی نہیں ہوا. وہ جا کو مولوی صاحب کچھ ہونا کیا؟ اب مولوی صاحب ہر جگہ کھڑے کو اعلان کریں گے. تو میرے محترم دوستو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچو، 4 آدمی سے پوچھو، مشورہ لو. کوئی بھی کام میں اگر مشورہ لیں گے تو ناکامی نہیں ہوتی، اگر ہو جائے پریشانی کی کوئی بات نہیں رہتی. اب اس کے بعد کوئی ہو گیا کام چھوڑ، یہ کہنا اگر وہ کام کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا کرتے تو ویسا ہوتا، یہ بتایا کہ یہ بہت غلط ہے، یہ شیطان کی طرف سے. پہلی بات اچھی طرح سمجھیے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بیماریاں پھیلنے کرنے کی جو بات ہے،
ہمارے دل میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کوئی کمزور ہے، کمزور ایمان ہے، احتیاط کر لیتے، احتیاط کر لو. اللہ کے نبی نے بتایا اصل تو ہونا چاہیے اللہ پہ بھروسہ. آپ نے کھا کر بتایا. اور اس میں بعض دوسری حدیثوں کے اندر آپ نے بتایا ٹھیک ہے آپ اگر احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو احتیاط کر لیجیے. دوسری بات ولا تیرا، تیرا کہتے ہیں بدفعلی لینا. فعل دو قسم کا ہوتا، ایک اچھا فعل، کوئی بھی اچھی بات، اور ایک ہوتا ہے بدفعلی، برا فعل. اچھا فعل کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پہ میں کوئی کام کرنا ہے، کسی کو میں بلایا، ایک کام میں کرانا چاہ رہا ہوں، تو میں اب وہ آدمی سے پوچھ رہا ہوں بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اب وہ نام، کوئی اپنا نام بتا رہا، ماشاءاللہ اللہ اچھا رکھے بھائی آپ کو، اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ میرا کام کامیاب کرے گا. اور دوسری چیز یہاں پہ، دوسری بات یہاں پہ ذرا غور کیجئے. کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی بات آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے تو اچھا گمان. مثلا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی مولوی صاحب سے دعا، مولوی صاحب کب یاد آتے بولے تو مرنے کے وقت یاد آتے. کسی سے اللہ والے سے دعا کرائیے، یا آپ خود کام کرنے سے پہلے وضو کیجئے، 2 رکعت نفل پڑھیے اور اب بولیے اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اللہ، اور آپ یہ کریں میں دعا کرا ہوں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ میرا کام مکمل کرے گا. یہ اچھا گمان، اچھا فعل لینا یہ جائز ہے. اب بدفعلی عام طور سے کیا ہوتا، 100 میں 90% بدفعلی ہوتی، برا. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا، کوئی بھی کام اگر کرنا ہوتا تو لوگ کیا کرتے، پرندوں کو اڑاتے. مثال کے طور پہ کبوتر کو لا کے اڑاتے. اگر کبوتر سیدھے طرف اگر جاتا تو بولتے ہاں ماشاءاللہ کام ہو جاتا. اگر کبوتر بائیں طرف اگر اڑ کے جاتا تو بولتے نہیں بھائی کام نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا. کتنا اہم کام ہے تو بھی لوگ نہیں کرتے. اور بعض وقت کیا کرتے، تیروں کے ذریعے فلاں کے ذریعے قسمت آزمائی کرتے. اور آج کے زمانے میں کیا ہوتا، مثال کے طور پہ بدفعلی لینا، سفر کا مہینہ، دلیندر مہینہ، کوئی کام نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا، اور میاں بیوی کو الگ کر دینا. اجی اللہ تعالیٰ حلال کر ڈالا، تمہیں کون سی حرام کرنے والے. محرم آیا تو چھٹی، اور کیا ہو رہا ہے، سفر کا مہینہ آ گیا تو میاں بیوی کو بھیج ڈالو. اور وہاں پہ سفر کا چاند سسرال میں نہیں دیکھنا. اتفاق سے تاریخ معلوم نہیں ہوئی، اگر چاند اگر سسرال میں رہے وقت نظر آ گیا تو کیا کرنا، چاند کو بول دینا کئی کو رے تو پہلے آیا، جاؤ واپس جاؤ. اور اسی طرح کتنے خوشی کے کام نہیں ہوتے. دوسری چیز کیا ہو رہا، کوئی بھی کام کرنا ہے تو اب لوگ کیا کرتے، فال کھلاؤ، قرآن مجید کو لے کر آتے. قرآن مجید فال کی کتاب، سمجھا رہا، فال اٹھائے جنت کا کس کا کی ذکر، ہاں ماشاءاللہ کام ہو جاتا. شیطان کا نام آیا تو یا کسی کا بھی نام آ گیا تو کام نہیں ہوتا. دوسرے آج کل آپ کو معلوم ہے یہ فال کھولنے والے بہت ہیں، یہ عامل ہیں، پیر صاحبہ ہیں، کتنا اچھا بیپار معلوم. یہ میں سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں دکانہ کھولے کے بیٹھ جاؤ، چپ کے کہاں کا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا، پیری مریدی ہو رہی، عامل بن گئے، فلاں بن گئے، یہ ہو گیا کیا ہو گیا. اب چلتے رہتا، کیسا بیپار چلتا دیکھے آپ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اب ہر چیز میں جا کے رہو، ہو جی تمہارا ستارہ گردش میں ہے. پیر صاحب کا ستارہ کیسا ہے پیر کو نہیں معلوم، سمجھا رہی بات، اسے نہیں معلوم. جاؤ دریا کے کنارے جاؤ، او پورے جتنے طوطے ہیں معاشرے تھے، سب طوطے لے کو بیٹھے ہوئے رہتے. اگر وہ سے دوسروں کے بارے میں بولنے والا اگر کچھ جانتا ہوتا تو آتا، مغرب کے بعد میرا بیپار ہوتا، آتا 10 منٹ دکان کھول لیتا، بیٹھتا 11ویں منٹ میں واپس چلے آتا، صبح سے شام تک بیٹھے رہتا ہوں. اور دوسرا کیا ہو رہا، یہ پیروں کے پاس، یہ عاملوں کے پاس. اور اللہ رحم کرے ہمارے باس پیر تو ایسے رہیں گے، سال میں کب نہاتے کیوں، اور سورج دیکھے تو معلوم ہوتا کیا حالت ہے اس کی.
اس کے بعد جا کر ہماری اپنی قسمت کے بارے میں. اچھا چلیے اور کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا ذرا دیکھیے. کوئی بھی کام کرنا ہے کسی کو چھینک آ گئی. چھینک اللہ کی رحمت ہے. اور چھینک کے لیے دعا کیا سکھائے بھائی؟ چھینک آئی تو کیا بولنا؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف. یعنی پورا بدن انسان کا حرکت میں آ رہا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی بلا سے، بیماری سے مجھے بچا لیا. کوئی اگر چھینکتا، لوگ بولتے ہیں یہاں کا دلیندر رہے، یہ بہت ہی شرط تیرے کو چھینکنا تھا تو نہیں کہتا تھا بھائی. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اچھا جانے سے پہلے اگر کوئی بلی آ گئی، واہ، کوئی کالی بلی آ گئی، کوئی کبھی ایک بلی وہاں پر آ گئی کہ اتنا اہم کام ہے تو بھی نہیں کرتے. ہاں بلی آ گئی. کوئی کبھی ایک آدمی پہلے پرانے کپڑے پہننے کے بیچارہ نظر آ گیا. کیوں جی؟ غریبوں کا مذاق ایسا اڑاتے جی. آج وہ بیچارہ غریب ہے، اللہ چاہا تو کتنے سیکنڈ لگتے حالت بدلنے کے لیے. ایک آدمی آ کر مانگ رہا ہے، ایک آدمی آ کے مانگ رہا ہے. اجی کسی معلوم کہ مانگنے والا جو ہے ہم اسے دینے سے پہلے اللہ نہ کرے کہیں ہم اس کی جگہ آ جائیں. ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ابھی ہمیں دیکھیں کوئی تو بھی ایک آدمی ارے اس کی صورت دیکھے تو یہ بیوار سی دلیندر کی صورت دیکھے تو کامش نہیں ہوتا. اس کی غربت کا مزاق. اور کوئی کام والے آگے، کوئی بھی کچھ بھی آگے، اور دروازہ سامنے آ جائے گی، معاف کرنا تھا، جلدی 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 آ جائے، جلدی آ جائے. بولنا نہیں، ہٹتے چلے جانا. اللہ تعالیٰ برکت دیتے جاتا. پیچھے والے ذرا ہٹو بھائی، آؤ بھائی، تمہارے واسطے اتنے لوگوں کو تکلیف دی ہے. آ جاؤ سامنے، جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ. دیکھو میرے 3 منٹ چلے گئے، میں 3 منٹ بڑھ کے لے لیتا ہوں بعد میں. آئیے جلدی آئیے جلدی آئیے. دیکھیں پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، آ جاؤ بھائی. سب کے لاکر کھانے کو بیٹھنا پسند کیا؟ سامنے آگے تو ہوگا، کوئی بھی تکلیف نہیں دیتا. آ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، جلدی آؤ. محترم حضرات، اب یہاں پہ ذرا اور کیجیے. یعنی کسی سے بدفعلی لینا، برا گمان کرنا، یہ شرک ہے. یعنی بلی آ گئی، چھینک آ گئی، اور کوئی میلے پرانے کپڑے والا نظر آ گیا، اس کے ساتھ کتنا اہم کام رہتے گھر میں بیٹھ کر. اور آپ کو معلوم ہے غیر مسلموں میں ایک عادت ہے، شوہر اپنا گھر سے باہر نکلنے سے پہلے بیگم آتی باہر، آگے ادھر سب جھاگ کے دیکھتی. اس کے بعد بیٹھو 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 بیٹھو. کئی کو بولے تو انہیں فلان رہا نظر آ رہا، انہیں اس کی صورت دیکھے تو کام نہیں ہوتا. وہ فلاں آ رہا، کون کی چھینکا، کیا کی چھینکا. اچھا یہ بات بتاتا ہوں میں، اچھے وقت میں، مبارک وقت میں گھر سے نکلے، اللہ نہ کرے ٹپلیکن ہائی روڈ پر اسٹار ٹیکس کے پاس آپ تشریف لائے، یہ بس آ کر مار ڈالی. اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے. یہ گاڑی والا آ کے مار ڈالا. میرا سوال یہ ہے، تم مبارک وقت نکلے نا، مبارک وقت نکلے نا، پھر یہ کیسا ٹکر ہوئی، کیسا حادثہ ہوا. اب نحوست کیسی آ رہی، کوئی بھی نہیں دیکھتا. نماز نہیں پڑھے، نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، وہ سب نہیں دیکھتا آدمی. اور یہاں پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے برا فعل لینا یہ غلط ہے. چلیے ایک بات دیکھیے، ایک بادشاہ شکار کو جانے سے پہلے اس کا حکم تھا کوئی میرے سامنے دھوبی نہیں آنا، حجام نہیں آنا، وہ نیز ذات کے جسے وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ نہیں آنا. اتفاق کی بات ہے کہ صبح صبح کس کی خرابی آئی. صبح نے نکلنے سے پہلے کوئی ایک آدمی آ گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا، پکڑو اسے، لے آؤ، لے آ کے اندر قید میں ڈالو. پکڑ لیے بیچارے کو، اندر لے آ کے ڈالو. صبح سے شام تک دھلائی ہوئی اس کی. بادشاہ جنگل میں گیا، کھا پی کر مست، ماشاءاللہ، صبح سے شام تک شکار ملا، کھا پی کر واپس آیا. ٹھیک ہے. بادشاہ بولا ارے اسے قید کرے تھے نا، چھوڑ ڈالو. وہ کون کی ایک اچھے دل والا رہتا، ورنہ کیا ہوتا ہے بغیر گناہ کے لے آ کے بند کر ڈالتے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا بیچارے. خیر چھوڑ دیے. تو اس نے کہا صبح سے آج جوتے کھایا ہوں، کوئی بات نہیں، ابھی 1-2 جوتے کھا لیتا ہوں، ابھی 1-2 مارے تو چل ٹھیک ہے کھاتا ہوں، مگر ایک سوال کروں گا، جب تک سوال نہیں کرتا میں نہیں جاتا. بولا جا رہے؟ نہیں، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے. ارے جا رہے؟ بس رہے؟ نہیں، ضرور میں مل کے جاؤں. بادشاہ بلایا. بادشاہ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بادشاہ، صبح میں آپ کی صورت دیکھ کر صبح سے لے کر اب تک میں جوتے کھا رہا ہوں،
تم میری صورت دیکھ کر شکار کو گئے، ماشاءاللہ کھا پی کر مزے میں آپ مزے اڑا کر آپ آئے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ دلندر تم ہے یا میں؟ منحوس کون ہے؟ تمہاری صورت دیکھ کر میں جوتے کھا رہا ہوں، اور آپ کی صورت اور میری صورت دیکھ کر تم مزہ اٹھا رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تیرا، بدفعلی لینا غلط ہے. ذرا سنیے، بعض ہمارے نوجوان کیا ہوتے، ہمارے نوجوان سست محنت نہیں کرتے، مفت کی روٹی کھانا. اب بات کرے تو کیا ہوتا، اپنے بیویوں پہ ظلم کرتے، بچوں پہ ظلم کرتے، اور بیوی کو بولتے دلندر تیری وجہ سے کوئی کام نہیں ہوتا. اگر بیوی پلٹا کر ایک جواب دے، تمہیں دلندر جی، تمہیں منحوس جی بولے تو کیا ہو رہا. اور بعض لوگ تعجب کریں گے، صفحے اول میں نماز پڑھتے، ماشاءاللہ اللہ ان کو دوسری عادتیں، اچھی عادتیں اختیار کرنے کی توفیق دے. مسجد میں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. جہاں پر اللہ کا حق ہے، بندوں کا بھی حق ہے میرے بھائی، بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس اچھا رہے، گھر والوں کے پاس اچھا رہے. باہر رہے تو بہت اچھے رہتے، دوستوں میں رہے تو اچھے رہتے، گھر میں آئے بولے تو شیطان سے بھی بدتر بنتے. اور گھر میں جیسے ہی آ گیا، لوگ بولتے بھائی یہ میت آ گئی، بھائی ذرا سنبھل کے رہو، بھائی بچے بیدار، بیوی بیدار، گھر والے بیدار. دوستو ایسی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ اور یہاں پر آدمی کیا کرتا، خود غلط کام کر رہا، دوسروں کو بتا رہا. تو یاد رکھیے، بدفعلی، برا گمان چاہے کسی چیز سے بھی لو، سب غلط ہے، شرک ہے. اگر ایسا ہو جائے، کبھی اگر ایسا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ کسی سے بدفعلی لینا بھی غلط ہے. چلیے تیسری چیز، ولا حامہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی مر گیا، کسی کو مارا گیا، قتل کیا گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو زمانے جاہلیت کے لوگوں کا خیال تھا اس کے کھوپڑی سے یہ کلو نکلتا، وہ کھوپڑی سے یہ کلو نکلتا، اور وہ فریاد کرتے رہتا، دھن لاتے ہوئے پھرتے رہتا. اب اسے کیا کرنا، اب اس کے واسطے جو بھی کام کرنا ہے کر کر اسے ٹھنڈا کرنا. اور ہمارے پاس بھی کیا ہوتا، مرنے کے بعد یہ روح پھرتی رہتی، دھن لاتے پھرتی رہتی. حدیثوں میں آتا ہے مرنے والا نیک ہے تو ماشاءاللہ خبر میں اس کو سلا دیا جاتا، فرشتے کہتے ہیں سو جاؤ سو جاؤ آرام سے سو جاؤ. اگر مرنے والا اگر برا ہے اسے سزا ہوتی رہتی. وہ کہاں سے آتا؟ یہ بھی ہمارے جیلوں کے ویسا ہے کیا؟ یہ جیل کا دروازہ بند رہتا مگر مجرم باہر رہتا، معلوم ہے؟ نعوذ باللہ ایسا معلوم ہوتا ہے، اللہ بچائے. کیا اللہ کا ڈپارٹمنٹ بھی ایسا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی شاید کنٹرول نہیں ہے کیا؟ مرنے والوں کو ایسی چھوڑ دے. اچھا ایک بات یہ ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، میت پورے محلے میں ٹپلی گن میں پھرتی رہتی. جو رشتہ دار ہے کیا کرتے، تیسرا، چھٹا، 10واں، 20واں، 40واں برسی سال تک بھی نہیں چھوڑتے لوگوں. اور لوگ بولتے مرنے والا جنت میں جائے یا دوزخ میں جائے، ہمیں کیا حلوہ چپاتی سے کام. یہ کھانے کے فضائل کتنے بتاتے لوگ، معلوم کیا دعوتیں چلتی رہتی، معلوم گھر والے ترستے، پڑوسی ترستے، لوگ ترستے، اور کسے کسے کھلایا جا رہا. میرا ایک موٹا سوال ہے، اچھا بھی جس کے رشتہ دار ہیں، وارث ہیں، وہ لوگ کچھ کر کے اسے مردوں کی لسٹ میں ملا لیتے، انہیں جا کے سو جاتا. کوئی تو بھی بے وارثی ہے، اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، کیا کرنا ہو، میت پھرتی رہیں گی، وہ روح پھرتی رہتی. اور بعض لوگوں کا خیال ہے بعض پرندے ہوتے بہت مبارک ہوتے، بعض پرندے بڑے منحوس ہوتے. اللہ اسے پیدا کرا، اس کے اندر کچھ نہیں. ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک جانور پکارا تو بولا خیر خیر خیر. بولا کیا بات؟ نہیں یہ پرندہ پکارا تو بہت اچھا رہتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا لا خیر ولا شر، اس کے اندر نہ کسی کو فائدہ دینے کی طاقت ہے نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت. پرندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب لوگ عام طور سے الو کے بارے میں سمجھتے،
الو کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے منحوس ہوتا، جس گھر پہ آ کر بیٹھتا ہے وہ گھر برباد ہو جاتا۔ کتنا اچھا زمانہ ہے، دیکھو آج کل کرائے کے گھر نہیں مل رہے۔ مرکز سلام والے بیچارے کتنے دن سے مسجد کی جگہ لینے کی تیاری میں ہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ میرا مشورہ کیا ہے، یہ 2 درجن الویاں پال لینا، 2 درجن الویاں پال لینا۔ رات ہوئی تو کیا کرنا، جس گھر پہ ہے لے آ کے چھوڑ ڈالنا۔ کتنا اچھا رہتا معلوم، صبح تک ایڈریس نہیں صاف، کتنا اچھا رہتا، مسئلہ بھی حل ہو جاتا، مسئلہ بھی حل ہو جاتا، کام بھی ہو جاتا۔ کسی کو گھر دیکھ رہے نہیں مل رہا تو کیا کرنا، وہ گھر والا کہاں رہتا ہے کہ اس کے پاس لے آ کے 1-2 درجن الویاں چھوڑوا جانا، اچھا رہتا۔ فجر کی اذان سے پہلے تمہارے کو گھر دے آلتا انہیں۔ یعنی دیکھیے یہ جو عقیدہ، مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا حامہ، یہ مرنے کے بعد کسی کی روح آنا، مرنے کے بعد کوئی جانور آنا، فلاں جانور فلاں، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ یہ عربی زبان کا کمال ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جو بات بتایا جا رہا، اللہ کے نبی نے کہا لا ادوا، یہ لا 2 معنی میں آتا۔ یہ ایک معنی کیا ہو رہا ہے، لا ادوا کا مطلب یہ ہو رہا ہے کسی بیماری کو پھیلنے والی بیماری مت سمجھو، ولا تیرتا، کوئی بدشگونی مت لو، ولا حامتا، کسی کے مرنے کے بعد کوئی جانور اس کے کھوپڑی سے نہیں نکلتا، ایسا مت سمجھو۔ اور ایک مطلب یہاں پہ ہو رہا ہے کہ لا ادوا، کسی کی بیماری نہیں پھیلتی، نہیں لگتی، اطلاع دی جا رہی ہے آپ کو۔ اور کوئی بدشگونی نہیں ہے، ایک خبر آپ کو دی جا رہی ہے۔ آئیے اس کے بعد چوتھی بات بتائی جا رہی، ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی خیر و برکتوں سے خالی ہے، یہ مت سمجھو آپ۔ اب یہاں پہ سفر کے بارے میں زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو عزت والا بنایا، جیسا کہ آپ جانتے 3 مہینے مل کر آتے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ آتا درمیان میں رجب، یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے۔ اچھا جو یہاں پہ کیا ہو رہا، 3 مہینے مل کر آتے تھے، ان مہینوں میں لڑائی نہیں ہوتی، قتل و غارت گری نہیں ہوتی، چوری ڈکیٹی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اپنے باپ کا قاتل بھی اگر سامنے نظر آ رہا ہے تو اس سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا، اس سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیتے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، اب جو بات ذرا بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، اچھے لوگوں کے لیے یہ سفر کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اچھے لوگ، ارے آ گیا بھائی، ہر جگہ چوریاں ڈکیٹ، 3 مہینے کے بعد یہ لوگ نکل جاتے، لوٹ مار چوری کرنا۔ اور سفر کہتے ہیں عربی میں، سفر المکان کہتے ہیں گھر خالی ہو جانا، کیونکہ لوگ چوری کرنا، ڈکیٹی، یہ سب ان کے کام تھے۔ 3 مہینے کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ خیز سے چھوڑ دیے، اب ہر جگہ جا کر گڑبڑ شروع کر دیتے تھے۔ برے لوگ اس مہینے کو اچھا سمجھتے تھے کیونکہ ان کو موقع مل رہا، اور نیک لوگ اچانک آتے، چوری کر رہے، فلاں کر رہے، پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے بارے میں ایسا سمجھنا غلط ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے، سفر کہتے ہیں کسی کو کوئی بیماری آ گئی، بعض بیماریاں ایسی ہوتی جس میں آدمی کھاتے رہتا، کتنا کھائے تو پیٹ نہیں بھرتا، کتنا کھائے تو بھی پیٹ نہیں بھر رہا۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرما رہے ہیں غور کیجئے، لوگ کیا بولتے تھے، اس کے پیٹ میں ایک بلا آ گئی، ایک بلا گھس گئی، وہ بلا کھا رہی۔ اور جسے کتے کی بیماری بولتے تھے لوگ، کیونکہ کتا کھاتے رہتا، چھنٹے رہتا، کھاتے رہتا، چھوٹا نہیں۔ اب یہ بھی کھا رہا تو لوگ بولتے تھے کہ اس کے پیٹ میں بلا گھس گئی ہے، اس کو سفر کہتے تھے لوگوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ خیر و برکت سے خالی ہے، یہ بھی غلط۔ یہ سمجھنا کہ پیٹ میں کوئی بلا چلے گئی ہے اور وہ بلا کھا رہی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کو جیسے لوگ برکتوں سے خالی سمجھتے ہیں، یہ تصور بھی غلط ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، تمل میں بھی 2 مہینے ہیں، تمل میں بھی 2 مہینے ہیں۔ ایک ہے آڑی، کیا پوچھے تو بھی آڑی بولتا ہوں، انہیں آڑی موسم بولتا ہوں۔ اور مسلمانوں کے پاس بھی آڑی کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ۔ اور ایک کیا ہو رہا، مرکزی۔ مرکزی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ دیکھیے گا، سفر کے مہینے میں مسلمانوں کا جو تصور ہے، شادی نہیں ہوتی۔ سفر کے 13 تاریخ، خاص طور سے 13 دن، آج اتفاق سے 13 تاریخ ہے، 14 ہے،
13 تاریخ، 13 تیسی کیا مطلب؟ یہ مہینے اتنے تیز، اتنا دن تیز گزرتے رہتے ہیں، وہ سا کام بھی اچھا کوئی کام کرے تو کام نہیں ہوتا. تیز گزرنے کا مطلب کیا؟ اب مرکز السلام میں مثال کے طور پہ فجر کی نماز 5:30 کو پڑھتے ہیں، تو تیز گزرنے کا مطلب کیا؟ فجر کی نماز 5:30 بجے پڑھنا، 6 بجے ظہر پڑھنا، 6:15 بجے عصر پڑھنا، 6:30 بجے مغرب پڑھنا اور 6:45 بجے عشاء کی نماز پڑھ لینا. کیوں؟ جلدی 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 آتا. ایسا ہوتا بھائی؟ ہوتا نہیں ہوتا. مطلب یہ جو ٹائمنگ ہے اس کے وہی 5:30 بجے، 5:30 بجے، 1 بجے، 4 بجے، 5:45 بجے جو مقرر ہے مقرر. اور یہاں پہ لوگوں کا تصور کیا ہو رہا؟ یہ مہینے میں کوئی بھی خوشی کا کام آپ نہیں کریں گے. 13 تاریخ کو پہلے بہت زیادہ تھا. 13 تاریخ رات میں 12 تاریخ کو لوگ کیا کرتے؟ سرانے، تیل، بھلاواں، انڈا، مرچی، یہ سب رکھ لے کے سو جاتے. یہ سب رکھ لے کے سو جاتے. صبح اٹھنے کے ساتھ وہ تیل میں صورت دیکھتا انہیں. کیا ہوتا؟ وہ تیل پوری دلندر کی نوحست کو کھینچ لیتا. اب اس کے بعد آتے، پہلے بہت نظر آتے تھے، اب معلوم نہیں، ٹپلیکن میں مجھے معلوم نہیں. بعد آتے، گنگت کے بیلوں کے سر رہتے ہو، موٹے تازے، پورے ٹپلیکن والوں کا صدقہ ہونے چکھاتا. صدقہ اتاریو، بلا اتاریو، مصیبتیں. یہ جو بیچارہ سب بیماریوں کا صدقہ دیتا، انہیں رہتا ٹی بی کے مردے کی طرح. سمجھ میں آ رہا؟ سب کے صدقے کھانے والا وہ گنگت کے بیل کی طرح رہتا. اب لوگوں کا تصور ہو رہا ہے کہ بہت پاک ہو گئے. ایک چیز. دوسری بات، اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. سفر کی شروع تاریخ 13 تاریخوں میں پوری کتابیں آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع دنوں میں آپ بیمار نہیں ہوئے. آپ کی بیماری ہوئی سفر کے آخری دن میں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری شروع ہوئی 29 سفر. ایک جنازے سے آپ واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ کو سر میں درد شروع ہوا اور آپ کو اس کے بعد بخار آیا اور یہی بخار آپ کا بڑھتا رہا. 13 یا 14 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. مگر لوگوں میں مشہور کیا ہے معلوم؟ آخری چاشمبہ. آخری چاشمبے کا مطلب کیا ہو رہا؟ اب سفر کے مہینے میں اب چاشمبہ آتا. اب اس کے بعد آئندہ آخری کا مطلب یہ کہ پھر آئندہ نہیں آتا، منگل کے بعد جمعرات آئیں گا. کیوں؟ ختم ہو گیا نا آخری چاشمبہ. ہمیشہ آتے رہتا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا، کوئی کم نہیں کر سکتے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی. صحت پا کر آپ خوشی میں کیا کیے؟ تفریح کے لیے نکلے، باغ تماشا کو نکلے، ہریالی کھندلنے کے واسطے نکلے. ان لوگوں کے پاس اتنا زیادہ وقت تھا کہ تفریح کرتے پھرتے تھے. وہ لوگ تفریح کرتے ہوئے پھرتے ہوئے تھے. اب آپ لوگ دیکھیں گے آخری چاشمبے کو ہریالی کھندلنا ضروری، اور لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. 11 بڑی بڑی کتابوں کے اندر واقعہ لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا. میں اللہ کے رسول کی بیماری کا دن، آج دشمنوں نے ہمیں کیا کر دیا؟ اللہ کے رسول جس دن بیمار ہوئے اس کو خوشی کا دن منا دیے، اور یہ سفر کے شروع دنوں کو منحوس بتایا گیا. کیوں بتایا جا رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بیمار. شروع دنوں میں آپ بیمار نہیں ہوئے. آپ کے انتقال سے 13 یا 14 دن پہلے سفر کی 20 پر 9 تاریخ کو اللہ کے رسول بیمار. اب یہاں پہ اسلام میں کسی کے پیدا ہونے پر یا کسی کے مرنے پر، نہ پیدا ہونے پر ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا گیا، نہ اس کا برتھ ڈے منانے کا حکم دیا گیا، نہ اس کی سالگرہ منانے کا حکم دیا گیا. انشاءاللہ آئندہ ربیع الاول آ رہا، اس وقت آپ سنیں گے کہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے. آپ کے پیدا ہونے پر ایک دنیا کو جو خوشی ہو سکتی ہے اسے ظاہر نہیں کر سکتے. مگر ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا انتقال بھی ہوا، اور آپ کے پیدا ہونے کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، انتقال کی تاریخ کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے. 12 کو نہیں پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کی پیدائش کے دن پیر کا دن ہے. پیر کا دن، اور پیر کا دن جو ہے 9 ربیع الاول ہے.
9 रबीउल अव्वल को कोई भी जानता भी नहीं, 12 रबीउल अव्वल को इंतकाल हुआ। ये अल्लाह की मर्जी, पैदा भी इसी इस महीने हुए, इंतकाल भी इसमें हुआ, मगर लोगों के अंदर क्या मशहूर होगा अंदाजा लगाइए। अब आइए आखिरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, नहूसत। क्या इस्लाम में नहूसत की नाम की कोई चीज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चीज खैर और बरकत से खाली हो सकती तो 3 चीजें हैं। 3 चीजें। एक चीज जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर। दूसरा जानवर सवारी, तीसरा औरत। दुनिया में अगर कोई मनहूस हो सकते तो ये 3 चीजें हो सकती जिसमें खैर व बरकत ना हो। घर, घर का मनहूस होने का मतलब क्या? घर छोटा है, रहने वाले ज्यादा हैं, हर एक को तकलीफ, कोई भी काम नहीं कर सकता, और ऐसा घर है जिसके अड़ोस पड़ोस ठीक नहीं है, हमेशा सुबह हुई तो कटकट, सुबह हुई तो किरकिरी, हमेशा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हो सकता ऐसा हो, मगर वो चीज नहीं है। दूसरी बात जानवर, जानवर, जानवर मनहूस हो सकता, जानवर सवारी मनहूस हो सकती। क्या माना? मिसाल के तौर पे जानवर है, घोड़ा है। अब वो घोड़ा क्यों रखा जाता है? जाना है सवारी करना, जब जरूरत पड़ती नहीं जाता, जब जरूरत पड़ती नहीं जाता, अकड़ के खड़ जाता। अब यहाँ पे आज के जमाने में अगर आप देखेंगे, सवारी बेहतरीन हीरो होंडा 2015 की मॉडल है, नया मॉडल, अभी दिसंबर में मॉडल आ गया। और आपको मालूम, लोगों को एक जुनून रहता नया मॉडल होने। क्या करता कंपनी वाला? पहले पुराने मॉडल में गिलास ऊपर था रहेगा, नए मॉडल में अंदर करता, चिपका डालता जरा। अब लोगों को ख्वाहिश होती, अच्छी बात है, नया मॉडल, नए मॉडल की गाड़ी, और फौरी तौर से मरकज सलाम को बयान सुनने जाना। स्टार्ट करे तो स्टार्ट नहीं हो रही, किक मारे तो पलटा के किक मार रही। सवाल ये पैदा हो रहा है कि नई गाड़ी कंपनी से आई है, शोरूम की गाड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रही। अब लोग क्या करते हैं, गाड़ी को करेगा, किक मारेगा, फलां करेगा, क्यों काम नहीं कर रही है, क्यों काम नहीं कर रही है, ये सोचना। अगर हो सका तो सवारी बुरी हो सकती। तीसरी बात यहां पे बताया, औरत, औरत बुरी हो सकती। कौन? औरत के इंतखाब के बारे में बताया गया, नेक को तरजीह दो जी, नेक लो, नेक बीवी आएगी, घर जन्नत बनेगी। आप लाते हीरोइन होना, और कौन होना, एक्ट्रेस होना, वो फला होना, और लाते दीन को कोई भी नहीं देखता। जाहिर बात है। अब औरत के बुरी होने का मतलब क्या? चिड़चिड़ी, बात करे तो चिढ़ने वाली, बात करे तो गुस्सा करने वाली, ये किस्म की। अल्लाह के नबी ने कहा 3 चीजें, घर बुरा हो सकता, जानवर बुरा हो सकता, औरत बुरी हो सकती, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 चीजों में भी कोई नहुसत नहीं है, 3 चीजों में भी कोई चीज नहीं। अब जरा गौर कीजिए, आदमी गुनाह करता है तो गुनाह की वजह से, गुनाह की वजह से मेरे घर की बरकत चले जाती, सुकून चले जाता, और घर जन्नत का जो नमूना बनना नहीं बनता। दूसरी बात यह है, अगर कोई आदमी, मिसाल तौर पे मैं गलती कर रहा हूं, याद रखो कभी भी मैं गलती कर रहा हूं तो मेरी बीवी मेरी नाफरमान बनती, वो बीवी जो मेरे हर हुक्म को मानने वाली नहीं मानती, मेरे गुनाह का असर मेरे बच्चों पे पड़ता, गुनाह का असर बच्चों पे पड़ता, गुनाह का असर सवारी पर करता। बेहतरीन गाड़ी है आपकी, मगर गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है, तो मतलब यह है मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे से कोई गुनाह हो गया, इस गुनाह की वजह से गाड़ी काम नहीं कर रही। और तीसरी चीज यहां पर देखिए, गलती का असर बीवी पे पड़ता, घर वालों पे पड़ता, बच्चों पे पड़ता, जानवरों पे पड़ता, सवारी पे पड़ता, मेरे पास काम करने वाले मुलाजिम, नौकर जो मेरे हुक्म पर नाचने वाले नहीं मानते। तो देखिए गुनाह कैसा मुताद्दी होता है। और हदीस में बताया गया, कौन आदमी जो नमाज नहीं पढ़ रहा, कोई फजर की नमाज अगर किसी की छूट गई, फजर की नमाज अगर छूट गई, कहां से बरकत आती? जब रिज़्क बांटने का वक्त होता, रिज़्क बांटने के वक्त आप सो रहे हैं, अब कब उठते? पूरा बांट के खाली हो गया, जाम बाजार पूरा खाली हो गया। जब तुम्हें थैली लेकर गए तो क्या मिल रहा वहां? क्या मिल रहा वहां पे? फजर का वक्त, सुबह का सोना दलिंदरगी पैदा करता। सुबह में आप देर से उठेंगे, कहां से बरकत आ रही? हदीस में आ रहा, अगर कोई आदमी
اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی کانما وطر اہلہ و مالہ، اگر تمہارا ایک عصر چھوٹ گئی تمہارا مال چلے گیا، گھر چلے گیا، اولاد چلے گئی، پورا خاندان اجڑ گیا۔ اور اب رزق میں برکت کے ذریعے کیا ہیں دیکھیے، رزق میں برکت کے ذریعے نمازوں کا اہتمام کیجئے، پڑوسیوں کا خیال کیجئے، والدین کا خیال کیجئے، رشتہ داروں کا خیال کیجئے، صلہ رحمی کیجئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ نیکیوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، کسی کی خدمت کی وجہ سے اللہ آپ کے مال میں برکت دے رہا ہوں، اللہ آپ کی عمر میں برکت دیتا، اللہ آپ کے گھر میں برکت دیتا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر فرما رہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لائیں، بستی والے اللہ سے ڈرنے والے اگر بن جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا اللہ۔ کیا مانا؟ ضرورت کے مطابق بارش ہوگی، وقت پر بارش ہوگی، جب بارش آئے گی تو سیلاب نہیں آئے گا، بارش آئے گی تو زلزلے وغیرہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور زمین سے خزانے یعنی زمین سے پیداوار ہوگی، اناج پیدا ہوگا، جب اناج آئے گا اناج سستا ہوگا، گرانی ختم ہوگی، مہنگائی دور ہوتی جائے گی۔ تو مطلب یہ ہو رہا رزق میں برکت کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اللہ کا ڈر۔ ایمان اور اللہ کا ڈر اگر آ گیا اللہ تعالیٰ برکت دے رہا۔ اور حدیثوں میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ اضافہ کرے تو رشتہ داروں کا اچھا خیال کیجیے، نیکی کے کام اگر آپ کریں گے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ تو میرا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کو کہوں گا ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں پیدا ہوئی، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی چیز دلیندر نہیں ہے۔ ہاں اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو منحوس ہوں، اور آپ کو بتایا گیا نماز اگر چھوڑ رہا ہے، نماز کوئی آدمی چھوڑ رہا ہے تو گویا وہ کافر ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو، نماز چھوڑ کے کافر مت بن جاؤ۔ اور حدیثوں میں آ رہا ہے ایک وقت کی اگر نماز چھوٹ گئی تو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا اسلام سے وہ نکل گیا۔ تو اب یہاں پہ رزق میں برکت کے لیے پہلے اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈریے، اللہ پر ایمان لائیے، اللہ زندگی کی مشکلات پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اب یہ ساری چیزیں جس کو ہم نے بنا لیا ہے اور یہ سمجھیں کہ یہ منحوس ہے، یہ فلاں ہے، اسلام کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی نقصان ہو یا کوئی بھی، یہ تصور اپنے ذہن سے نکالیے۔ یہ بیماریاں پھیلتی، اور بات کرے تو لوگ ایسی بولتے بارش ہو رہی بارش ہو رہی، کیا بولتے معلوم؟ ہاں یہ دنوں میں بارش ہوتی ہے، کئی کو بھائی یہ ہے دن جو ہے نہیں، یہ دن کیا ہوتے بول کے بولے تو دیوالی کے دن، دیوالی تمہارے بابا کی عید، میرے بابا کی دیوالی، اور کیا ہو رہا بول کے بولے تو یہ دنوں میں بارش کیا ہوتا ہے، وہ تو آئدم جلتا کہتے، کس کے کہ بابا کا آئدم جل رہا ہو رہا نا۔ کل تمام پٹاخے پھوٹ رہے تھے، معلوم ہے کل پرسوں سے پٹاخے پھوٹ رہے تھے، کیا ہو رہا؟ دیپم، یہ دیپم انہوں جلا رہے ہیں، اور کہاں کی دیپم جلتا کہتے بارش۔ یہ پورا موسم کے اعتبار سے ان کی عیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے وہ چیزیں دیتا۔ آج مسلمان کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے، راستے میں آپ کو روک لیا گیا، حدیبیہ جسے کہتے ہیں، وہ جگہ آپ نے فجر کی نماز پڑھے، اور آپ نے فرمایا معلوم ہے آج یہ جو رات میں بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا اس بارش سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے لوگ کافر ہوئے۔ جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے ہوئی، اللہ کی رحمت ہے، تو وہ مسلمان ہوئے۔ جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں وجہ سے ہوئی، فلاں ستاروں کی وجہ سے ہوئی، وہ کافر ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، دنیا کی کسی چیز کے اندر کوئی تاثیر نہیں، یعنی ستاروں کو دیکھ کر فال لینا، چاند کو تاروں کو دیکھ کر قسمت کو کرنا، یہ تمام باتیں بالکل غلط ہیں۔ اور آخری بات، اگر کوئی کسی عامل، کسی پیر، کسی مرشد یا کسی جادوگر یا کوئی غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس اگر کوئی آدمی گیا، صرف اس سے سوال کیا، پوچھا، بعد نوجوانہ کیا کرتے رہے، بیٹھ کر رہ جا کچھ چپ کے پوچھیں گے، اب وہاں جا کے پوچھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے سوال کیا اللہ اس کی 40 دن کی عبادت غارت کر دے گا، پہلے سے خالی کھڑے، اور اس میں بھی اگر پوری عبادتیں خالی ہو گئیں اور اس حالت میں اگر کوئی مر گیا تو کیا حالت ہوگی، اللہ بچائے۔ اگر کوئی آدمی مان لیا
ہو پیر صاحب جو بولتے بالکل صحیح رہتا، پیر صاحب جو بولتے وہ بالکل صحیح رہتا، بہت صحیح بولتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میری رسالت کا انکار کیا، کافر ہو گیا. میرے بھائیوں اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کا یہ معاملی سے معاملی ادنا سے ادنا کام نہیں ہو سکتا، سب اللہ سے مانگو. اور نحوس و درندرا کی کچھ نہیں ہے. انسان اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی بدعملی کی وجہ سے برا بنتا ہے. یہ تصور نکال دو. یہ مہینہ محرم بھی دلندر بن گیا، سفر بھی دلندر بن گیا، ربیع الاول بھی دلندر، 12 مہینے بھی دلندر. بولے تو مسلمان سال بھر روتے رہتے، ہنستے کب جی؟ ان کے خوشی کے دن کب آتے؟ رو رو کے حکومتیں برباد کر لیے، رو رو کے طاقتیں چلے گئیں اور پوری دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. آج کیا کرنا ہے ہمیں؟ کیا کرنا ہے اس کی تیاری کرو. یہ بیکار چیزیں نانی اماں کے قصے جو ہیں مہربانی کر کے اسے ختم کیجئے. میرا وقت ختم ہو گیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اللہ پر توکل کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، اور وہ خوش نصیب جس کے بارے میں حدیثوں میں آتا 70,000 میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے بغیر کسی حساب کے جنت میں جائیں گے. آپ تعجب کریں گے 70,000، اور اللہ کیا کریں گے؟ ہر 1000 میں 70,000 ملاتے جائیں گے. 70,000 کو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ملائیں گے بغیر حساب سے جنت میں جانے والے لوگ. اور بعد میں اللہ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو سمیٹ کر جنت کے اندر داخل کریں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ان لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ پر بھروسہ کرتے اور کسی قسم کی کوئی غلط چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے. ہم میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا کرے، جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. دین و دنیا کی اللہ بھلائیاں دے، ہر قسم کے نقصان سے اللہ مجھے آپ کو تمام کو محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.